بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، مونگ پھلی باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ مونگ پھلی میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیے بناتے ہیں۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں۔ چہرے کا رنگ نکھر آئے گا اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ مسلسل 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ نمبر 1، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ اور نمبر 4، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ نمبر 6، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ ناظرین، دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی، جب حضرت بی بی فاطمہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ ناظرین، کھانا کھاتے ہوئے نوالے کا گر جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے اور وہ جگہ صاف ہو تو اسے اٹھا کر کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ ناظرین، اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کرو، پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگا لیا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ روزانہ صبح نہار منہ نہانے سے انسان صحت مند اور تا دیر تک جوان رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض اگر آلو بخارا کھا لے تو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھو تو جان لو بہت جلد خوشخبری ملنے والی ہے۔ آم کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے کچی لسی یعنی کہ کچھ دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے آم ہضم ہو جاتا ہے۔ جمعے والے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ ناظرین، بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے، گائے کا دودھ انسان کو جوان رکھتا ہے۔ زیادہ چائے کے استعمال سے آپ کی جلد خراب ہوگی اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ آپ کی بہترین ساتھی آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے آپ بوجھ بن جائیں گے۔ اسی لیے سبھی کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہوتا ہے حرص، ہوس اور غصہ سے۔ گرم پانی سے نہا لیا کرو، اس سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔
چائے اور لسی اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اپنی جیب میں الائچی رکھ لیا کرو۔ اگر کہیں بھی سانس کا مسئلہ بنے تو اس کو چبا لیا کرو۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ حسد کرتے ہیں۔ روزانہ صبح کے ناشتے میں دہی کا استعمال کرنے سے چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ شہد میں نمک ملا کر چاٹ لینے سے کھانسی سے آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، خربوزے کا بیج استعمال کرنے سے کبھی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ دہی اور کھجور ایک ساتھ کھا لینے سے چھاتی صاف ہو جاتی ہے۔ ادرک کا رس پی لیں، طاقت بڑھے گی۔ سر کی خشکی دور کرنا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سرسوں کے تیل سے سر کی مالش کریں اور صبح کو نہا لیں۔ چند دنوں میں خشکی ختم ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھا لیا کریں۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو تو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد چاٹ لینے سے انسان کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو ایک گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو۔ معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ توا اگر روٹیاں جلاتا ہو تو توے پر نمک لگا لو، توا روٹیاں نہیں جلائے گا۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے شیشے کو صاف کرو، شیشہ چمک جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کی تھکاوٹ مزید بڑھتی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے انسان کو برے خواب نہیں آتے۔ ناظرین، زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے اور زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ موٹی عورتیں اجوائن، خشک میوہ جات اور لیمو کھا لیں تو ان کا وزن کم ہونے لگے گا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا روزانہ کھا لینے سے چند دنوں کے اندر چربی پگھلنے لگے گی۔ ناظرین، نہار منہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ رزق اور عزت میں اضافہ۔ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کے بعد ہر لقمہ کھاتے ہوئے یا شکور پڑھے تو اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس کے رزق اور عزت میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ ناظرین، قبض کا مسئلہ ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھاؤ، قبض کھل جائے گی۔ املی کا شربت جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ فالسا زیادہ کھاؤ، معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ پیاز اور لہسن کھائیں اور صبح 1 سیب کھائیں۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔
اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو تھوڑے سے سونف کھاؤ۔ بڑھاپے میں بھی جوان تندرست رہنا چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔